اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صبح کو نکالنے والا ہے اور رات کو موجب آرام بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھا۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں جیسے پچھلی آیہ کریمہ میں شان قدرت کا اظہار فرمایا گیا ہے، یہاں بھی یہ اظہار فرمایا گیا ہے، اور جہاں جہاں اظہار شان قدرت کا فرمایا جا رہا ہے وہاں ہماری زندگی سے متعلق حصے ہیں، اور ان کو سمجھنا سہل اور آسان ہے چونکہ وہ ہمارے متعلق حصے بھی ہیں ساتھ۔ اب یہی فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ صبح ابتدا ہے۔ اب اس ابتدا کے ساتھ جہان فانی میں اگر آپ غور فرمائیں تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر سے پہلے اگر آپ غور کریں تو ٹھہراؤ ہے، پھر فجر کا وقت آیا، طلوع کا وقت آیا۔ کئی دفعہ سفر کا موقع ملتا ہے کہ بندہ جلدی کہیں جانا ہو تو راستے ویران ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جو دن چڑھتا ہے تو ایک حرکت بڑھنا شروع ہوتی ہے، لوگ سفر پر آتے ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں کام کاج کے لیے۔ تو یہ جو صبح ہے یہ ایک ابتدا ہے۔ اب اس ابتدا کو اگر آپ دیکھیں تو اس ابتدا نے ابتدا پر ہی نہیں رہنا، اس ابتدا سے ایک حصہ یا ایک وقت شروع ہوا۔ اب جب یہ شروع ہوا تو سارا دن، ڈھلتا دن اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ وقت چل رہا ہے۔ اسی طرح جب بنی نوع انسان اپنے آپ کو دیکھے، یا اولاد آدم اپنے آپ کا جائزہ لے، تو جب اسے ہوش آتا ہے، وگرنہ تو جو اظہار ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ بیمار ہو تو اس کی تکلیف کا اظہار، اس کی خوشی کا اظہار ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش پر ضرورت کے لیے بھوک ہو تو بھی وہ تڑپتا اور روتا ہے، تکلیف ہو تو بھی تو تڑپتا اور روتا ہے۔ اچھا محسوس کر رہا ہو تو مسکراہٹ بچہ دیتا ہے، لیکن حقیقی طلوع اس کی تب ہوتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو وہ ہماری زندگی کی ایک طلوع ہے۔ اور اگر ہم اس طلوع کو لے کر بیٹھ جائیں کہ شاید یہی طلوع ہے، تو جیسے ڈھلتا دن شہادت دیتا ہے اسی طرح ڈھلتی عمر بھی شہادت دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ابتدا ہے، تو اس کی آگے پھر انتہا کی طرف رفتار جو ہے وہ آہستہ ہے یا تیز ہے، لیکن ایک مسلسل انتہا کی طرف سرگرداں حصہ ہے زندگی کا۔ پھر جیسی یہ زمین اور جیسا نظام اللہ کریم نے بنایا ہے عین زندگی کے مطابق ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ اگر یہی زمین سونے اور چاندی کی ہوتی، ہیرے اور جواہرات کی ہوتی، تو شاید قیمت میں تو بہت کہلاتی، لیکن اس پر زندگی نہ ہو سکتی۔
اس زمین و آسمان اور اس کا نظم و نسق ایسا ہے جو زندگی کو مدد فراہم کرتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسی زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ مٹی کی مثال وہ دے رہے تھے کہ اسے کھودو تو اتنی نرم ہے کہ ایک انگلی سے آپ اسے کھود سکتے ہو، اور اتنی کہ اس کے اندر طاقت ہے کہ بلند عمارتیں تعمیر کر لو تو یہ اپنے سینے پر اٹھا لیتی ہے۔ اس کی آمیزش مٹی کی وجود میں اسی کے سینے سے خوراک اگرتی ہے جو تمہیں نصیب ہوتی ہے، زندگی کا سبب بنتی ہے، اسی کے سینے پر چلتے ہو، اسی کی آغوش میں لہد کی صورت میں اتر جاتے ہو۔ تو جو نظام اللہ کریم نے بنایا ہے وہ عین جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق ہر ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ تو صبح کو نکالنے والا ہے۔ اب یہ سارا کچھ از خود نہیں ہے، یہ جو ابتدا ہے یہ بھی اس اللہ جل شانہ کی شان قدرت ہے کہ وہ ابتدا فرما رہا ہے۔ پھر اس ابتدا میں ہم گھر میں ایک لائٹ آن کرتے ہیں۔ اب اگر بندہ یہی سمجھ لے کہ ایک بٹن آن کیا ہے تو کمرہ روشن ہو گیا ہے تو بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ وہ جو روشنی دے رہا ہے بلب وہ بھی کوئی شے ہے، اس کی بھی کوئی بناوٹ ہے، اس کی بھی کوئی جگہ ہے، اس کی بھی کوئی ترتیب ہے، اور جو قوت اسے روشن کر رہی ہے اس کا بھی کوئی نظام ہے، جانے کہاں وہ نظام بنا ہوا ہے، کہاں سے وہ آ رہی ہے، اور جسے ہم آن آف کر رہے ہیں اس کا بھی ایک نظام، اس میں بھی اگر کوئی خلش آ جائے تو وہ ہر شے جلا دیتا ہے۔ تو اگر ایک لائٹ آن کرتے ہوئے شعور میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں تو طلوع صبح پر کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہے، نہ بے مقصد ہے اور نہ اس کا کوئی بغیر کسی اسباب کے یا ایک پورے نظم کے کہ ہمیں ایک روشنی مل گئی۔ اس کے پیچھے آپ غور تو فرمائیں کہ سورج جو ہمہ وقت جل رہا ہے، کتنا بڑا حجم ہے اس کا، لیکن ہمہ وقت جلتے صدیاں بیت گئی، اس کا وجود ختم نہیں ہوا۔ حالانکہ کسی شے کو بھی آپ جلائیں، کوئی جلد جل جائے گی، کوئی بدیر ہوگی، اپنی اپنی وجودی جو طاقت ہے اس کے مطابق ہوگی۔ کاغذ جلدی جل جائے گا، پتہ اس سے تھوڑا کم ہوگا۔ لکڑ کو آپ جلائیں گے تو تھوڑا اور وقت لے جائے گی، اسی لکڑ کے اگر آپ کسی زیادہ مضبوط حصے کو جلائیں گے تو اس سے زیادہ وقت لے جائے گی۔ اقسام اسی طرح وقت لیتی ہیں، لیکن جوش ہے بھی جتنی ہے کتنا وقت لیتی ہے جلنے، آگ جلا کے راکھ کر دیتی۔ وہ سورج جس پر اتنی تپش ہے کہ جس کی تمازت یہاں زمین پر کتنا فاصلہ ہے، برداشت نہیں ہو سکتی، وہ ہمہ وقت جل رہا ہے اور جلتا چلا جا رہا ہے۔ اب آگ جلاتی ہے، یہاں جو آگ جل رہی ہے یہ نظام حیات کو چلا رہی ہے، تو یہ صرف طلوع ہونا نہیں ہے، اس کے پیچھے کتنی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کتنی باریکیاں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس طلوع سے، سورج کے اس روشن ہونے سے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور رات کو موجب آرام بنایا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو موجب آرام بنایا۔ اور یہ جو صبح ایک دوڑ شروع ہوئی اور یہ دوڑ ہی رہتی تو کیا بنتا؟ اپنے بے شمار اسفار میں ایک سوال دیکھنے کو ملا کہ کئی لوگ بظاہر صحت مند ہیں، ذہنی طور پر بھی بظاہر اگر معمولات کو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی تکلیف میں مبتلا ہیں
کہ کبھی اسے ڈپریشن کہہ دیتے ہیں، کبھی اسے اگریشن کہہ دیتے ہیں، کوئی نام دے دیں، لیکن ایک ایب نارملٹی ہے جو اندر پیدا ہو چکی۔ اب اس کے سبب کو اگر دیکھیں تو یہ جو مادی ترقی ہے اس سے استفادہ ظاہری طور پر بہت نظر آتا ہے، لیکن اس کے استفادہ حاصل کرنے کی سطح تک پہنچنے کے لیے جو معاشی طور پر دوڑ لگتی ہے وہ انسان کی زندگی کا جو ٹھہراؤ ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ اب جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں وہ ایک ابتدا کرتا ہے، اسے ایک ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آرام کی ضرورت ہے۔ اگر طلوع کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو پھر ساتھ متصل جو حصہ ہے وہ جعل اللیل سکنا، کہ رب کائنات نے جو رات ہے وہ ٹھہراؤ کے لیے، آرام کے لیے بنائی۔ دونوں حصے، عمل بھی اور آرام بھی، یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت انسانی ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہر شے جو اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے وہ مقصد کیا ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ تو ابتدا ہے تو پھر ساتھ اس حرکت کے آرام بھی آتا ہے، اور جب بندہ آرام کرتا ہے تو صبح جب پھر طلوع ہوتی ہے تو تازہ دم ہوتا ہے۔ وہی جو تھکا ہارا آتا ہے اسے جب آرام کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ تازہ دم ہوتا ہے۔ وہی باتیں جن کی تکمیل میں وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایک نئی قوت، ایک نئے ولولے سے، ایک نئی طاقت سے انہیں دوبارہ حل کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اب جب یہ نظام ٹوٹتا ہے، سب سے بڑی وجہ جو پریشانی پیدا کرتی ہے وہ بے ایمانی ہے، اور اس کے بعد جو وجود کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے وہ بے ترتیبی ہے، اور یہ اسباب کا پہلو میں سے، اور اسباب کے پہلو میں سے جب کوئی سبب غلط اختیار کرتا ہے تو یہ ہر ایک کو تکلیف دیتی ہے۔ پہلا حصہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ بندہ مومن کو نصیب ہے تو وہ بندہ مومن کہلا رہا ہے۔ دوسرا، جو قدرتی طور پر نظام دیا گیا ہے اسے اگر اختیار کیا جائے تو زندگی سہل، آسان اور ایک طاقت میں اور ایک اپنی اس میں نصیب ہوتی ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، کسی بندے کو تکلیف ہے تو اس کے اندر ایک محرومی کی کیفیت ہے، اور ایک بندے کے اندر توانائی ہے تو اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی تر و تازگی کے ساتھ گزرتی ہے۔ عشاء اور فجر کے درمیان یہ جو وقت ہے یہ آرام کا ہے۔ کم ہی لوگ ہیں اس وقت میں جو ان اوقات میں اپنے سونے کا جو ہے ٹائم مقرر کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ وقت مقرر ہو تو انسانی صحت بھی بتائے گی کہ اسے آرام ملا ہے۔ لیکن ہم نے وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک جدت، اور اس جدت کے حصول، ایک مادی ترقی اور اس کا حاصل کرنا، اس کی دوڑ میں لگے، یہ سارا جو نظم ہے، یہ جو ساری ترتیب ہے، یہ ہم نے خراب کر دی۔ اب رات آرام کو فرمائی، 2.5 سے 3 گھنٹے اگر گہری نیند آ جائے، 2.5 سے 3 گھنٹے لگاتار گہری نیند آئے، اس کے بعد وجود کے اندر از خود وہ نظام حرکت میں آتا ہے جو جہاں جہاں وجود کی ضرورت ہے وہاں وہاں وہ تعمیر کرتا ہے، مرمت کرتا ہے۔ ساری دن کی کاوش میں وجود میں جو نقصان ہوتا ہے اس کا تدارک اس گہری نیند میں انسانی وجود از خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اب جس نے حرکت کے لیے دن روشن کیا، اس نے، اسی ذات نے وہ موقع اسے عطا فرمایا کہ جو اس کی ضرورت ہے، جو اسے پھر تازگی دیتا۔ ہر شے کو اگر آپ دیکھ لیں تو نظام حیات جو ہے یہ خراب ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم وہ حصے بھی ساتھ ان کا بھی اظہار فرما دیتے ہیں جو عمومی نہیں ہے۔ اب یہی صبح و شام کو اگر آپ دیکھیں تو اسی خطے زمین پر ایسی جگہ بھی ہے جہاں 6 مہینے دن ہے اور یا 6 مہینے رات ہے۔ اب انہوں نے ٹائم کو مخصوص کیا ہوا ہے، اوقات کار باقی دنیا کے جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اسے منسلک کیا ہوا، اور وہ جو دن ہے نہ وہ پورا دن ہے، اور جو وہ رات ہے نہ وہ پوری رات ہے۔ سورج ہے کہ ایک عصر کے اس حصے پر جہاں عصر میں سورج آتا ہے کہ عصر تھوڑی سی آگے آئے، اسی حساب سے وہ گرد گرد گھوم رہا ہے۔ تو غور کریں نا کہ اگر دن آئے اور دن ختم ہی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ رات آئے اور رات ختم نہ ہو تو پھر کیا صورت بن جائے؟ ایک مربوط نظام ہے، یہ اسی کی شان ہے، یہ اسی کی کامل جو قدرت کاملہ ہے اس کا اظہار ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج اور چاند کی رفتار کو حساب کے لیے رکھا۔ اب یہ جو حیاتی حساب ہے اس میں بڑی بنیادی حیثیت ہے سورج کو، اور چاند کا جب اظہار فرمایا جا رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کی حیثیت شاید نہیں ہے۔ روشنی صرف سورج دے رہا ہے۔ اب جو چاند کی روشنی ہے وہ جو ٹھنڈک اس کی روشنی سے محسوس ہوتی ہے، وہ ایک انعکاسی عمل ہے جو سورج سے اس کو مل رہا ہے، لیکن اس انعکاس میں صرف اس کی سفیدی نہیں ہے، اس کے جو طلوع غروب میں جو گھٹنا یا بڑھنا ہے، اس میں نہ صرف اوقات کار بلکہ اس کے اثرات اس دنیا میں، اس دنیا کے اسباب میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک عام سی مثال جسے سمجھنا آسان ہوگا، جو عام فہم ہے، وہ کتنے حصے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ یہ جو مد و جزر سمندر میں پیدا ہوتا ہے، یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، اور صرف مد و جزر سے پر بات نہیں رکتی، وہاں سے پھر جو بخارات اٹھتے ہیں، بادل کی صورت بنتی ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم جہاں منظور ہوتا ہے اس طرف ان کو ہانک دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وہ پانی اٹھائے چل پڑتے ہیں۔ سمندر کا پانی کڑوا نہیں پیا جاتا، اس کی جو آبی حیات اس میں ہے، اس کے لیے تو اس کی تازگی یا اس کی مٹھاس، چونکہ اس کی ضرورت کے مطابق۔ کتنے لوگ ہیں جو سمندر پر گئے ہیں، کبھی چلو بھریں تو سے اسی سے اٹھنے والے بخارات میٹھا پانی ہمیں دیتے ہیں۔ بہترین پانی، صحت افزا پانی، بارش کا پانی۔ تو مد و جزر کیسے اٹھی؟ چاند سے۔ چاند کی روشنی کیسے آئی؟ انعکاس پر۔ پھر آج کل تو سارا نظام ہی ہم نے ایسا جدت پر لے آئے ہیں کہ جدت رہ گئی ہے، اس کے اندر کوئی اصل شے نہیں رہی۔ اسی طرح جو پھل ہیں، اب طرح طرح کے پھل سارا سال ملتے ہیں، لیکن ہر پھل کا جو اپنا ذائقہ، جو خوشبو تھی، وہ کوئی نہیں ہے۔ جو قدرتی عمل کے تحت پھل آئے گا، اس کی جو مٹھاس ہے
اس کا نظام چاند کے طلوع غروب سے. تو ہر شے میں اتنی باریکی ہے کہ وہ شے گواہی دیتی ہے کہ رب کائنات کی قدرت کیا ہے، کیسی ہے، کتنی باریکی ہے. پھر جب سے اسے پیدا فرمایا اور جب تک منظور ہے، جو دائرہ یا جس دائرے میں حکم ہے یا جس رفتار کا حکم ہے کو ہلا کر تو دیکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر بادشاہ نے کیا کہا؟ جب اپنی انانیت کی بات کی تو آپ نے فرمایا میرا اللہ تو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تجھے اپنی قوت پر ہے اکڑ ہے تو تو میاں سے مغرب سے طلوع کر. اس سے آگے جو حصہ ہے قرآن کریم جو اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے، یہ حقیقت کا عیاں ہونا یا اس سوال کا سمجھ آنا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ عطا ہے اللہ کی، حق پر قائم رہنے والوں کی اللہ ایسے رہنمائی کرتے ہیں. تو وہ جو ایک نظام ہے وہ اپنے وقت پر ہے. اب اس کا اپنے وقت پر ہونا ایک پہلو، اس سے اپنے لیے اوقات کار طے کر لینا یہ دوسرا پہلو ہے، جس سے ہم یہ بھی استفادہ کر رہے ہیں. شمسی کیلنڈر بھی ہے اور قمری کیلنڈر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، کچھ معدوم ہو گئے ہیں، کچھ ہیں. عبادات کا تعلق سارا جو ہے وہ قمری کیلنڈر کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ شمسی کیلنڈر بھی ہے. اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس پر بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ لینا کہ یہ شمسی کیلنڈر جو ہے یا سورج کے ساتھ جو تواریخ ہیں یہ شاید کافر کی، ایسی بات نہیں. وہ فرماتے ہیں جس نے چاند پیدا کیا ہے سورج بھی اسی کا بنایا ہوا ہے. عبادات کو اس نے مخصوص فرمایا ہے چاند کے ساتھ، لیکن ایام میں اگر کوئی پہلو اس سورج کے ساتھ شمسی پہلو سے بھی کوئی ترتیب آئے تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر اسلامی ہے یا شریعت سے تجاوز ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں. جس نے چاند بنایا ہے سورج بھی اسی کا بنایا ہوا ہے. پھر ایک اور باریکی لکھتے ہیں ہندسوں کی، وہ فرماتے ہیں اس کی ایجاد مسلمانوں کی ہے. مغرب کی جب وہ فرماتے ہیں تو وہ جو ایک الف اور 2 اور 3 اور اوپر نقطے، وہ فرماتے ہیں وہ ہند سے جو ہیں وہ اہل مغرب کی ترتیب دی ہوئی. یہ جو 1 2 3 4 یہ جو اکائیاں بیان کی جاتی ہیں یہ مسلمانوں کی. پھر سورج اور چاند کی رفتار کو حساب کے لیے رکھا. اب میں نے عرض کیا کہ ایک تو ان کا اپنا حساب، دوسرا ہماری زندگی کا جو حساب کتاب ہے ہم نے وہیں سے لیا ہوا ہے، ہمیں یہ بھی استفادہ مل رہا ہے. پھر جب سورج پر آپ آتے ہیں تو بے شمار باریکیاں ہیں. یہ جو زمین کی رویدگی ہے، بظاہر تو زمین ہے اور اس میں پانی ہے تو وہ کاشت کے قابل ہوگی. کبھی دیکھیے گا کہ جب سورج نہ چڑھ رہا ہو تو یہی معاملہ کسی زمیندار سے پوچھئے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ اسے کتنی ضرورت ہے تمازت کی. ساری تیاری مکمل ہو جائے، حال کی فصل دیکھیے گا، ابھی جو گندم کی کٹائی ہوئی ہے اس فصل کو دیکھیے گا، اس کے سٹے کا تیسرا حصہ جو دانہ ہے وہ اپنی پوری اس میں مضبوطی میں نہیں آیا. کیا سبب ہوا؟ کہ جتنے بادل رہے، بارشیں رہی، اب سٹے کا جب بور بن رہا تھا، جو اس وقت اسے تمازت چاہی تھی، اس وقت خنکی تھی، چھاؤں تھی،
ہوا تھی. تو ایک ایک شے کا اتنا اثر آتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. جو غالب ہے حکمت والا ہے. جیسے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہر شے نظم میں ہے. نظم میں کیسے ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اس کا حکم ہے، اس کے حکم سے شے ہل نہیں سکتی. کن فیکون، جو ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ جیسے ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کام آدھے میں پہنچتا ہے، کام بھلے ہو بھی رہا ہو، کوئی پتہ نہیں ہمارے ارادے کا ارادہ بدل گیا. بے ترتیبی ہے. العلیم، جو جانتا ہے، حکمت والا ہے. یہ جتنی بات میں کر کے ابھی تک آیا ہوں، جتنی اس کی باریکیاں میں عرض کر سکا ہوں، یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. ہر شے میں حکمت ہے. بہت بڑا سوال آتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، یہ ہم پر عذاب الہی ہے. تکلیف ہے، بیماری ہے. کون جانتا ہے کہ کس کے لیے یہ عذاب ہے، کس کے لیے یہ تنبیہ ہے، کس کے لیے یہ ترقی درجات کا سبب ہے. اس کا انحصار تعلق مع اللہ پر ہے. اسی طرح کوئی کام بھی جو ہوتا ہے وہ محض ہو جانے کو نہیں ہوتا. اس میں حکمت ہے. اس کی ذات علیم ہے. اظہار ہے اس کی قدرت کا. اور اپنی مخلوق اسے بہت پیاری ہے. پھر اس مخلوق میں جسے نیابت بخشی، جسے انبیاء اور رسول کا رتبہ عطا فرما، جس میں اپنے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ غور کیجئے گا، ایک چونٹی اور حشرات الارض، یہ خاک، اس زمین کے سینے میں بہتا پانی، اس سے اگتی جنس، کوئی بوٹی، کوئی جڑی بوٹی، کوئی فصل، اس کی سطح پر یہ چلنے والی ہوا، انہی فضاؤں میں یہ اڑتے بادل، ایک ایک شے انسانی حیات کو تقویت دے رہی ہے. کیا ہمارا کمال ہے ذاتی اس میں؟ یہ جو نظام حیات ہے کسی ایک مخلوق کے گرد گھوم رہا ہے، کیا کمال ہے اس میں ہم؟ تو اپنا ہونا بنیاد اور پھر گرد و پیش اس ہونے کے تسلسل میں یہ اسباب. کون ہے جو ساری زندگی سجدے میں بسر کر دے اور سبحان ربی الاعلیٰ میں بسر کر دے؟ شکر تو ادا کر لے، ممکن ہی نہیں. انابت بنیاد، یہ رجوع بنیاد. جس رب کائنات نے یہ سارا کچھ عطا فرمایا، اس کی شان کریمی، اس کے حضور جھولی کوئی پھیلائے تو صحیح، وہ خالی نہیں جائے گی. وہ قناص جو حق سے تجاوز، جو حق کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے، وہ ڈبوتا ہے. اللہ کریم ہے. صدق دل سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جائے، نہ صرف معافی ملتی ہے، اجر اور ثواب عطا ہو جاتا. عمل صالح پر 10 گنا، عمل بد پر جتنا کیا، قرآن کریم بیان فرماتا. تو اللہ جل شانہ اس قدرت کے اظہار سے ہم گناہگاروں کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی جو راہ اس نے عطا فرمائی ہے اس پر قائم رہیں، ایمان سلامت رہے، دنیا کی جو گرد ہے اس میں ہم نہ ڈوبتے رہیں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ